हुकूमत आज उधर बैठी है, 3-4 महीने बाद इधर भी आ सकती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा ज़िमनी इलेक्शन धांधली ज़दा था। पंजाब पुलिस ने चेयरमैन और हमारा रास्ता रोके रखा। आरओ ऑफिस के बाहर पुलिस तैनात थी, तहकीकात की जाएं। पंजाब पुलिस की वर्दी में कौन लोग थे? बैरिस्टर गौहर कहते हैं पोलिंग स्टेशन पर डब्बे पहले से भरे पड़े थे। इलेक्शन कमीशन भी घिनौने काम में मुलव्वस है। पार्लिमानी तारीख में पहली बार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कौमी असम्बली में एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। शहबाज हुकूमत का बड़ा फैसला, पीटीआई दौरे हुकूमत की वफाकी काबीना अरकान के नाम ईसीएल से निकाल दिए गए। उमर अयूब, असद उमर, मुराद सईद, आजम स्वाति, परवेज खटक, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर, शफकत महमूद, अली जैदी, खुसरो बख्तियार और दीगर शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम भी ईसीएल से निकाल दिया गया। वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर नाम ईसीएल से निकालने की मंजूरी दी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, फराह खान और जुल्फी बुखारी का नाम ईसीएल में बरकरार। इंतखाबात के बाद इस्तेहकाम आता है। ये पहला इलेक्शन है जिसके बाद अदम इस्तेहकाम बढ़ा है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मैनचेस्टर में पीटीआई रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौशी हालात ख़राब हैं। वज़ीर ख़जाना कशकोल लेकर दुनिया भर में जा रही हैं। जाली हुकूमत मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। इंतखाबात में हमें जलसे नहीं करने दिए गए, हमारे लोगों को उठाया गया। पहले कहा गया साइफर की कोई हकीकत नहीं, फिर उसी केस पर बानी पीटीआई को सज़ा दी गई। जुम्मे से मुजाहिरों का आगाज होगा जिसका सिलसिला पूरे मुल्क में फैलेगा। ये साइफर खुफिया दस्तावेज था या हर साइफर खुफिया होता है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान इस्तफसार। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कानून के मुताबिक हर कोडेड दस्तावेज सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने साइफर गाइडलाइन से मुतालिक बुक अदालत में पेश कर दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया ये किताब मखसूस हाथों में ही जा सकती है। प्रोसिक्यूटर ने कहा ये बुक सिर्फ ऑफिशियल इस्तेमाल के लिए है। बानी पीटीआई से 9 मई के मुकदमात की तहकीकात, पुलिस के 2 अफसरान पर मुश्तमिल टीम अडियाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई से पूछगछ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला मुंतकली की दरखास्त पर तहरीरी दलाइल तलब कर लिए। स्टेट काउंसिल की 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुकालमे में कहा आपने इन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जो एक तरह का तशद्दुद है। आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? स्टेट काउंसिल बोले सब जेल के क़याम से मुताल्लिक अपने तौर पर देख रहे हैं, कोई चीज़ गैर कानूनी तो नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दिन 2:30 बजे तलब किया गया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफिस ने तमाम जजेस से गुज़िश्ता रोज तक तजावीज़ मांगी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट वेस्ट से भी तजावीज़ तलब की गई थी। ईरानी सदर आज लाहौर और कराची का दौरा करेंगे। लाहौर और कराची में आम तातील होगी। लाहौर और कराची की सड़कों पर पाकिस्तानी और ईरानी परचमों की बहार, खैर मकदमी बैनर्स आवेजा। ईरानी सदर से गवर्नर और वज़ीर आला की मुलाकातें होंगी। इब्राहिम रईसी और उनकी अहलिया मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शरीक होंगे। ईरानी सदर दोपहर 1:30 बजे कराची रवाना होंगे। कराची में भी सिक्योरिटी सख्त, ड्रोन्स की उड़ान पर 7 दिन की पाबंदी। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्तों का प्लान जारी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। आईएसपीआर का कहना है मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में इस्तेहकाम और मौशी सूरत हाल के लिए 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाक ईरान बॉर्डर अमन और दोस्ती की सरहद है। पाक ईरान सरहदी राबते मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफवाज में ताउन से इलाकाई अमन मुस्तहकम होगा। पाक ईरान बॉर्डर पर तरक्की और खुशहाली के मीनार कायम करने का अज़म। पाकिस्तान और ईरान का तिजारत का हजम $10 अरब तक लाने पर इत्तफाक।
ایرانی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس۔ ابراہیم رئیسی نے کہا ہو سکتا ہے کسی کو پاک ایران روابط پسند نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ دونوں ملکوں کے لیے باہمی اشتراک کار کتنا فائدہ مند ہے۔ پہلے مرحلے میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا حجم 10 ارب ڈالرز تک لائیں گے۔ سرحد سے ہونے والی تجارت اور سرحدی بازاروں کو لازمی طور پر ترقی دیں گے۔ یقین ہے یہ دورہ تعلقات بڑھانے میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہمیں اپنی سرحدوں پر کاروبار کو وسعت دینا ہوگی، چاہتے ہیں پاک ایران سرحد خوشحالی کا مینار بنے۔ غزہ پر ایران کا مضبوط موقف قابل تعریف ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت پر ایران کے شکر گزار ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا اقوام عالم کو فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ ابراہیم رئیسی نے غزہ کے عوام کی بھرپور حمایت پر پاکستان کے عوام کو سلام پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری سے ایرانی ہم منصب کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کی رفتار پر اطمینان کا اظہار، غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر تشویش کا اظہار، اسرائیل کی فوجی جارحیت کی شدید مذمت، ایرانی صدر کے اعزاز میں ایوان صدر میں عشائیہ، ایرانی صدر سے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر ایاز صادق کی الگ الگ ملاقاتیں۔ ایرانی صدر اور وزیر اعظم کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کے درمیان 8 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط۔ دورہ پاکستان پر آئے ایرانی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ پاک ایران تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا وہ عام انتخابات کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے والے پہلے سربراہ مملکت ہیں۔ ایرانی صدر کا وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایرانی صدر نے یوم عرش پر وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا۔ پاکستان اور ایران کا دہشت گرد تنظیموں پر مشترکہ پابندی لگانے کا اصولی فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب اور ایرانی وزیر قانون کی ملاقات، سیکیورٹی تعاون، انسداد دہشت گردی، انٹیلیجنس معلومات، اسمگلنگ اور بارڈر مینجمنٹ پر تبادلہ خیال، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل پر اتفاق، سیکیورٹی معاہدے پر جلد دستخط کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا اسمگلنگ دونوں ملکوں کے لیے معاشی نقصان کا باعث ہے، بارڈر مینجمنٹ سے تجارتی روابط کو فروغ ملے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ احمد وحیدی نے کہا پاکستان نے بارڈر کی فینسنگ پر بہترین کام کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ کی محسن نقوی کو دورہ ایران کی دعوت۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف 5 روزہ دورے پر چین روانہ ہو گئے۔ جنید صفدر بھی نواز شریف کے ساتھ۔ نواز شریف طبی معائنہ کرائیں گے۔ چین میں اہم ملاقاتیں اور کاروباری شخصیت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال میں خاطر خواہ بہتری نہیں آئی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے انسانی حقوق رپورٹ 2023 جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق عسکری تنظیمیں، غیر ریاستی عناصر تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ 2023 میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ شہریوں، پولیس اور فوج پر دہشت گرد حملے کیے جا رہے ہیں۔ سرحد پار سے دہشت گرد حملوں میں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئیں۔ پاکستان عسکریت پسندوں اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ پاکستان میں ماورائے عدالت ہلاکتوں، سیاسی کارکنوں اور اہل خانہ پر تشدد کے شواہد ہیں۔ 9 مئی کے بعد سابق وزیر اعظم سمیت متعدد افراد پر مقدمے ہوئے۔ 9 مئی کے دہشت گردی کے مقدمات پر انسانی حقوق کی تنظیمیں تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں۔ پاکستان میں میڈیا پر پابندیاں ہیں، صحافی گرفتار یا لاپتہ بھی کیے گئے۔ پاک چین دو طرفہ تعاون تیز کرنے کے لیے تکنیکی سطح پر بات چیت پر اتفاق۔ کراچی میں چینی وفد سڈکا کی وزیر اقتصادی امور ڈویژن احد شیما سے ملاقات۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعاون کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سی پیک اور سیلاب کے بعد تعمیر نو کے منصوبوں پر بھی بات چیت۔ وزیر اقتصادی امور کا دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ احد شیما نے روزگار پیدا کرنے والے منصوبوں کی ترقی پر زور دیا۔ چیئرمین سڈکا کی جانب سے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں غیر متزلزل حمایت کا عزم۔
اٹک آئل ریفائنری نے 32,400 بیرل یومیہ پیداوار کا یونٹ بند کر دیا۔ ریفائنری کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہم سے تیل نہیں خرید رہیں۔ اسمگل شدہ تیل کی وجہ سے اٹک ریفائنری کا تیل نہیں خریدا جا رہا۔ کمپنیوں کی جانب سے تیل نہ لینے پر ریفائنری مکمل بند کر دی جائے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد بحالی کا مشن۔ امریکہ نے بجلی کے ترسیلی نظام کی بہتری کے لیے 2400 کھمبے ہیسکو کو فراہم کر دیے۔ امداد توانائی کے شعبے میں پاکستان کی معاونت کا تسلسل ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ امریکی کونسل جنرل کانریڈ ٹربل کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو۔ شرجیل صاحب، میرا خیال ہے یہ 50 روپے ہی ہے نا دینے پڑتے ہیں۔ میری ایک دل کی خواہش ہے، معلوم نہیں یہ ہو یا نہ ہو، یہ مفت سروس ہو جائے۔ 2 مہینے کے لیے فری کرنا چاہ رہے ہیں۔ اوہ تھینک یو ویری مچ۔ فرام ٹمورو آنورڈز فار 2 months یہ اناؤنس کریں کہ 2 مہینے کے لیے فری۔ فریال تالپور کی خواہش پر کراچی میں پنک بس سروس 2 ماہ کے لیے مفت۔ پنک بس کے نئے روٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور نے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن سے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ خواتین کو 50 روپے کرایہ بھی نہ دینا پڑے، جس پر شرجیل میمن نے اسی وقت پنک بس 2 ماہ کے لیے مفت کرنے کا اعلان کر دیا۔ صوبائی حکومت نے پنک بس سروس کی مزید 2 روٹس کا اضافہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان کے پہلے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ آئی ٹی گریجویٹ خاتون پولیس کمیونیکیشن افسران تعینات۔ مریم نواز نے کہا خواتین تھانے نہیں جائیں گی، لائیو چیٹ، ویڈیو کال، پولیس ایپ یا پورٹل کے ذریعے شکایات درج کرا سکیں گی۔ مریم نواز اور دیگر کا تھانے کی عمارت کا دورہ، کہا خواتین کی شکایات ترجیحی بنیادوں پر حل کی جائیں گی۔ خواتین آفیسرز کے لیے ہاسٹل اور ڈے کیئر سینٹر کی جلد تکمیل کی ہدایت۔ لاہور میں سیف سٹی سے رابطے کے لیے 100 جدید ایمرجنسی پینک بٹنز کا بھی اجرا۔ شہر میں 50 سے زائد مقامات پر سی ایم مریم نواز فری وائی فائی سروس کا بھی آغاز۔ متنازع روانڈا بل برطانوی دارالعوام کے بعد دارالامرات سے رات کا منظور۔ شاہ چارلز کی منظوری کے بعد روانڈا بل قانون بن جائے گا۔ بل کے تحت برطانیہ میں پناہ کے متلاشی افراد کو روانڈا منتقل کیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک کہتے ہیں پہلی پرواز 10 سے 12 ہفتوں میں روانڈا جا سکتی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق برطانوی سپریم کورٹ نے گزشتہ سال روانڈا بل کو غیر قانونی اور انسانی حقوق کے اداروں نے روانڈا بل کو متنازع اور شرمناک قرار دیا تھا۔ غزہ میں فلسطینیوں پر آگ کی بارش۔ اسرائیلی فورسز نے 24 گھنٹوں میں 54 فلسطینی شہید کر دیے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 34,151 ہو گئی۔ بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ صہیونی فوج نے 7 اکتوبر سے اب تک خواتین سمیت 8,000 سے زائد بے گناہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس سربراہ نے حماس کا حملہ روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کر لی، عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ حماس نے سیاسی دفتر قطر سے منتقل کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ بیان میں کہا رہنماؤں پر قطر چھوڑنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں۔ ترک صدر طیب اردوان کا تاریخی دورہ عراق، 12 سال بعد بغداد پہنچے۔ ریڈ کارپٹ پر استقبال کیا گیا۔ طیب اردوان کی عراقی ہم منصب اور وزیر اعظم سے علیحدہ ملاقات۔ ترکیہ، عراق، قطر اور متحدہ عرب امارات کے درمیان روڈ پروجیکٹ کے سمجھوتے پر دستخط۔ امیر قطر شیخ تمیم بن احمد الثانی 2 روزہ دورے پر بنگلہ دیش پہنچ گئے۔ ڈھاکہ میں شاندار استقبال۔ آج حسینہ واجد سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ملکوں میں کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط متوقع۔ آسٹریلیا کے بعد انگلینڈ بھی پاک بھارت ٹیسٹ سیریز کی میزبانی کا خواہش مند۔ لارڈز، ایجپسٹن اور اول کے تجویز کر دیا۔ بھارتی حکومت نے تاحال پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ سیریز کی اجازت نہیں دی۔ حکومتوں کی نیوٹرل وینیو پر راضی ہونے کی صورت میں انگلینڈ میزبانی کر سکتا ہے۔